پاکستان اور افغانستان جنگ بندی معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ دونوں ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہشت گردی کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ دونوں ممالک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے، ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا کہ معاہدہ بنیادی طور پر قطر اور ترکی کی ثالثی سے ہوا۔ تعمیری کردار پر امیر قطر اور ترک صدر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور اجلاس آئندہ ہفتے استنبول میں ہوگا۔ ایک مؤثر طریقہ کار وضع کیا جائے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ مسائل کو حل کیا جائے۔ امید ہے اب امن لوٹے گا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ دونوں ممالک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے، ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا کہ معاہدہ بنیادی طور پر قطر اور ترکی کی ثالثی سے ہوا۔ تعمیری کردار پر امیر قطر اور ترک صدر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور اجلاس آئندہ ہفتے استنبول میں ہوگا۔ ایک مؤثر طریقہ کار وضع کیا جائے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ مسائل کو حل کیا جائے۔ امید ہے اب امن لوٹے گا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ دونوں ممالک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے، ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا کہ معاہدہ بنیادی طور پر قطر اور ترکی کی ثالثی سے ہوا۔ تعمیری کردار پر امیر قطر اور ترک صدر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور اجلاس آئندہ ہفتے استنبول میں ہوگا۔ ایک مؤثر طریقہ کار وضع کیا جائے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ مسائل کو حل کیا جائے۔ امید ہے اب امن لوٹے گا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ دونوں ممالک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے، ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا کہ معاہدہ بنیادی طور پر قطر اور ترکی کی ثالثی سے ہوا۔ تعمیری کردار پر امیر قطر اور ترک صدر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور اجلاس آئندہ ہفتے استنبول میں ہوگا۔ ایک مؤثر طریقہ کار وضع کیا جائے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ مسائل کو حل کیا جائے۔ امید ہے اب امن لوٹے گا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ دونوں ممالک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے، ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا کہ معاہدہ بنیادی طور پر قطر اور ترکی کی ثالثی سے ہوا۔ تعمیری کردار پر امیر قطر اور ترک صدر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور اجلاس آئندہ ہفتے استنبول میں ہوگا۔ ایک مؤثر طریقہ کار وضع کیا جائے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ مسائل کو حل کیا جائے۔ امید ہے اب امن لوٹے گا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔